اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صلوات التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ سب حاضرین مجلس کے مرحومین اس شہر کے تمام مرحومین اس محلے کے تمام مرحومین خاص طور پر والدہ مرحومہ مغفورہ میر ضامن حسین خان تالپور رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد مغفرت کے لیے بلندتر صلوات اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں گے اللہ آپ اس سے بلند بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ مبارکہ نساء ہے پروردگار عالم اپنے حبیب کی عظمت کو بیان کر رہا ہے پورا قرآن اللہ کی جانب سے اللہ کے محبوب کا قصیدہ ہے پھر ام المومنین فرماتی ہیں کہ اگر دیکھنا ہے کہ نبی کے اخلاقیات کیسے تھے تو قرآن پڑھ لو پورا قرآن نبی کے اخلاقیات کا مجموعہ ہے یعنی جو سرکار کرتے تھے وہ اللہ نے کہہ دیا ہے جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہ نبی نے کر دیا ہے پورا قرآن سرکار دو جہاں سے جڑا ہوا ایک کلام ہے کبھی اللہ نبی سے بات کر رہا ہے اور کبھی نبی اللہ سے بات کر رہا ہے یہ عاشق و معشوق کا مکالمہ ہے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد اللہم صل علی میں نے ایک جملہ کہہ دیا ممکن ہے کوئی بچہ بعد میں سوچے کہ انہوں نے ایسے ہی بس مجلس پڑھ رہے تھے تو جو منہ میں آیا بول دیا تو میں اس کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عاشق و معشوق کا مکالمہ ہے جی مثلا الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ تو نہیں بولے گا نا
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ اللہ تو نہیں بول رہا، یہ بول کوئی اور رہا ہے، اللہ نے اسے قرآن بنا دیا. بھائی وہ ملا نبی کو اپنے برابر کیسے بولتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جسے پورا قرآن بھی یاد نہیں ہوتا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نبی جیسے ہیں. نبی ہم جیسا ہے؟ نبی تو جو بولے اللہ اسے قرآن بنا دیتا ہے. اور یاد رہے کہ یہ پورا قرآن اگر اول سے یعنی الحمد کے الف سے لے کر یا بسم اللہ کے بے سے لے کے اور والناس کے سین تک، پورے قرآن میں 6000 سے زیادہ جو آیات ہیں وہ در حقیقت عظمتوں کو اور فضیلتوں کو بیان کرنے والی ہیں. جو نبی اور آل نبی کے دشمنوں کا ذکر ہے نا، وہ بھی نبی آل نبی کی فضیلت ہے. ان کے دشمنوں کا ذکر ان کی فضیلت ہے نا، کیونکہ ان کے دشمنوں کو جب اللہ ذلیل کر رہا ہے تو انہیں عزیز جانتا ہے نا. جب اللہ ان کے دشمنوں کو ذلیل کر رہا ہو تو تبت یدا ابی لہب و تب، جی ابو لہب کے ہاتھ توڑنے کی بات اللہ کر رہا ہے. یہ دوسرے الفاظ میں کہوں کہ جو نبی کا منکر ہو نا، اللہ اس کے منہ توڑنے کی بات کر رہا ہے. اب کہتے ہیں نا کہ اگر اس نے ایسا کیا اس کا منہ توڑ دوں گا، تو اللہ نے اس لہجے میں بات کی، میرے نبی سے بات کرتے ہو، میرے نبی کو تنگ کرتے ہو. حمالۃ الحطب اس کی بیوی جمیلہ، اور یہ خود ابو لہب، جیسے قرآن نے حمالۃ الحطب کہا ہے نا، جو لکڑیاں اپنے سر پہ رکھ کر ڈھونڈ رہی تھی نبی کو کہ میں توہین کروں گی. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد کی طرف آئی. سرکار محراب مسجد میں تشریف فرما تھے. حضرت ابو بکر تشریف لائے، فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی توہین کرنے آ رہی ہے. حضرت نے فرمایا آرام سے میرے ساتھ بیٹھو، میں اسے نظر ہی نہیں آؤں گا. ایسا ہوا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور وہ آئی اور بدتمیزی اور چیخ چلا کے چلی گئی. اسے سب نظر آ رہے تھے مگر نبی نظر نہیں آ رہے تھے. تو یہ پورا قرآن، یہ میرا مضمون اس وقت سوچا نہیں تھا لیکن بات آئی ہے تو میں نے کہہ دی. جیسے قرآن مجید میں سینکڑوں آیات سرکار کی شان میں ہیں، یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی یہ بھی سرکار کی شان میں ہے. ارشاد ہو رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. بس تمہارے رب کی قسم، رب اپنی ہی قسم کھا رہا ہے. اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے مگر اپنے آپ کو نبی سے منسوب کر رہا ہے. بھائی صرف اہل بیت منسوب ہو کے علیہ السلام نہیں ہے، نبی سے اگر اللہ بھی منسوب ہو جائے تو جل جلالہ ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں سرکار کی ذات پر. ہمیں اللہ کس نے بتایا ہے؟ ہمیں اللہ کس نے بتایا ہے؟ ہم تو اگر نبی کے بغیر اللہ مانتے نا تو پہلے دیکھ لیجئے تاریخ کے صفحے کھول کر کہ جو نبی کے بغیر اللہ مانتے تھے وہ کیا مانتے تھے. روزانہ رائے بدلتے تھے، روزانہ اپنا ایک نیا نظریہ لے کر آتے تھے، روزانہ در در کی ٹھوکریں کھاتے تھے. جسے بھی بعظمت دیکھتے تھے کہتے تھے یہی اللہ ہے، جس میں کچھ فضیلت دیکھتے تھے کہتے یہی اللہ ہے. تو انہوں نے تو ہر با کمال کو اللہ مان لیا. اللہ ہونے کا معیار نبی نے اتنا اونچا کر دیا کہ جنہیں تم با کمال دیکھ کر اللہ مانتے ہو وہ تو میرے اہل بیت ہیں. جن کسوٹیوں پر تم نے اللہ مانے ہوئے تھے، مثلا ستارے کی پرستش کر رہے ہیں تو ستارہ علی کے دروازے پہ اترا. اب جس ستارے کو تم جھک جھک کے اس کا سجدہ کر رہے تھے وہ ستارہ تو علی کے دروازے پر ہے. تم چاند کو اللہ بول رہے تھے، نبی نے ایک اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیا.
بھائی تم چاند کو اللہ کہہ رہے ہو جس کے اشارے سے چاند ٹوٹ جائے؟ پھر اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ درختوں کو اللہ بولتے تھے، درختوں کو. جی یہ پیپل کا درخت آج بھی ہم ہندو برادری کے یہاں معتبر ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. صحیح ہے. یہ جو پیپل کا درخت ہے کیا کہتے ہیں سندھی میں پیپل کے درخت کو؟ صحیح بڑا. یہ درخت یہ آج بھی معتبر ہے کیا جی؟ اس کے آگے جھکنا، اس کی عبادت کرنا. تو درختوں کے آگے جھک کر کہتے ہیں، درخت کو اللہ مان لیتے تھے. جی نبی مکرم نے ایک درخت کو حکم دیا کہ چل کر آ. درخت اپنی جگہ سے چلتا ہوا آیا. نہج البلاغہ میں مولا علی نے نبی کے معجزوں میں جس معجزے کا خود ذکر کیا ہے نا، وہ یہ معجزہ ہے. مولا علی فرماتے ہیں درخت چلتا ہوا آیا، اس کی ٹہنیوں نے جھک کے نبی کے قدموں کا بوسہ دیا، اور پھر سرکار نے فرمایا جہاں تھا وہاں واپس چلا جا. تو وہ زمین میں چلتا ہوا وہاں جا کے رک گیا جہاں پہلے تھا. تو بتاؤ وہ درخت جس کے آگے تم جھک رہے ہو وہ تو نبی کے آگے جھک رہا ہے. جتنے بھی الہ مانے جانے والے لوگ تھے وہ سب اس دروازے پہ اللہ نے جھکائے، اور جب سب کو یہاں جھکا دیا تو پھر انہوں نے اپنا سر رکھ کے بتایا اللہ وہ ہے جس کے آگے علی جھکتا ہو، جس کا سجدہ سیدہ کرتی ہو. صلوات پڑھنے بی بی کی ذات پر. لہذا یہ فلا وربکا، تمہارے رب کی قسم، تمہارے رب کی قسم. رب تو آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، ان پرندوں کا بھی ہے، اس زمین کا بھی رب وہی ہے، اس آسمان کا رب بھی وہی ہے. مگر قرآن میں اللہ نہیں کہہ رہا کہ آسمان کا رب، وہ کہہ رہا ہے تمہارا رب. جی میں پھر مثال دے رہا ہوں، صرف مثال ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. ظاہر ہے میں اتنا پرانا بھی نہیں ہوں جو مثال دے رہا ہوں. مثلا مینار پاکستان بنانے والا ہماری گلی میں رہتا تھا. مثال ہے بھائی، مثال ہے. جس نے مینار پاکستان بنایا وہ ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں رہتے. ہمارے محلے کی نالی ٹوٹ گئی، بہنے لگا پانی اور نجاست پھیلنے لگی. ہم نے ان سے کہا جی آپ یہ کچھ بنوا دیں. انہوں نے نالی صحیح کروا دی. اب ایک جگہ وہ ہمارے ساتھ گئے، کسی نے پوچھا یہ کون صاحب ہے؟ تو میں کیا تعارف کرواؤں گا، یہ کہ انہوں نے ہماری گلی کی یہ وہ ہیں جنہوں نے ہماری گلی کی نالی صاف کروائی، یہ تعارف کرواؤں گا؟ میں تو یہ کہوں گا نا یہ وہ ہیں جنہوں نے مینار پاکستان بنایا. اللہ تو جانوروں کا رب بھی ہے بھائی، اللہ تو جانوروں کا بھی رب ہے. حتیٰ ابو لہب کا بھی رب وہی ہے، ابو جہل کا رب بھی وہی ہے. مگر اللہ کا کمال اس میں ہے کہ میں محمد کا رب ہوں. صلوات پڑھ لیں نبی کے ذات پر. تمہارے رب کی قسم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. امیر المومنین تو دور کی بات ہے، مومنین کا سربراہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے. وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. فلا وربک لا یؤمنون، کیوں نہیں ہو سکتا؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرے. یہ کہہ رہے ہیں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں مگر نبی کے فلاں فیصلے پر مجھے شک ہو رہا ہے. جی جو نبی کے فیصلوں پہ شک کرے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. وہ مومن کہلائے گا کہ جو آپ کے ہر فیصلے کو تسلیم کرے. جی ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جب آپ فیصلہ سنا دیں تو پھر بال برابر بھی آپ کے فیصلے پہ شک نہ کرے، اور ایسے تسلیم ہو جائے جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے. بس مان لی بات، چاہے وہ میرے خلاف جا رہی ہو مگر میرے نبی نے کی ہے، ہمارے سرکار نے کی ہے، چاہے میرے مفاد میں نہ ہو، میرے خلاف جا رہی ہو بات، تو میرا تو نبی کو ماننا ہی اسلام ہے. میرا نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی کی ہر بات کو مان لوں. تو عزیزان گرامی یہاں تک تو میری بات کا، میرے مضمون کا مقدمہ تھا کہ سرکار تو جہاں جو کہیں وہ مان لو، یہی ایمان ہے. ان کی بات پر شک نہ کرو، یہی ایمان ہے. کبھی ان کی بات پر بات نہ کرو، یہی ایمان ہے. ان کے آگے مت چلو، یہی ایمان ہے. ان سے اونچا مت بولو، یہی ایمان ہے.
انہیں ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ سورہ حجرات کی پہلی 5 آیتیں نبی کے ادب کے بارے میں ہیں جی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچا مت کرو۔ لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے مت پکارو جی۔ جب یہ ہم جیسے ہیں تو کیوں نہیں کرو بھائی؟ جب یہ شوق ہے مسلمانوں کو کہ وہ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں جی، ہم جیسے ہی تو ہیں، ان میں کیا فرق ہے اور ہم میں کیا فرق ہے؟ جب کوئی فرق نہیں ہے تو اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مت کرو، یہ نہ مت کرو، یہ نہ مت کرو، مت کرو۔ اور اگر تم نے میرے نبی کی بے ادبی کی، ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے اعمال کو ایسے ہفت کر لوں گا تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ تمہاری نمازیں، تم سمجھ رہے ہوگے کہ ہمارے نامہ عمل میں نمازیں لکھی ہوئی ہیں، ہم تو 4 حج کر کے آئے، وہ بھی لکھا ہوا ہے جی، وہ سارے تمہارا بالکل کاغذ کوڑا ہو جائے گا۔ جب تمہارے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا تو خالی نکلے گا، یہ کہے گا میں نے تو اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے حج، ہر سال زکوٰۃ دیتا تھا، خمس بھی دیتا تھا، سارے اچھے کام کرتا تھا، یہ سارے کہاں گئے؟ آواز آئے گی تم نے میرے نبی کی بے ادبی کی تھی، ہم نے تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ تو نبی کا ادب، نبی کا احترام، نبی جو کہہ دے بس کہہ دیا۔ اب سرکار کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے میں کہوں یا رسول اللہ فرمائیے تو صحیح آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو میں مان لوں تو گویا آپ پر ایمان شمار ہو، میں اگر اسے مان لوں تو گویا میں مومن کہلاؤں۔ یا رسول اللہ آپ کچھ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا فیصلہ ہے؟ تو عزیزو، مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ اتنے عرصے سے مجلس سے پڑھ رہے ہیں، سرکار کی 63 برس کی نبوی زندگی، ہزاروں کی تعداد میں آیات اور احادیث، ان سب کی روشنی میں بتائیے کہ سرکار نے ساری زندگی کیا فرمایا؟ تو میں طالب علم کہوں گا سرکار نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی؟ صلوات پڑھنے ساری زندگی محمد بلندر صلوات یا توحید سمجھائی یا ولایت علی؟ یہ خلاصہ ہے سرکار کی زندگی کا۔ کوئی دن نہیں گزرا جس دن اللہ کی بات نہ کی ہو، اور کوئی دن نہیں گزرا جس دن علی کی بات نہ کی ہو۔ اور جب ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ علی کو مانو، اور ہم جب مولا علی کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کو مانو۔ علی ہمیں موحد بناتے ہیں اور اللہ ہمیں مولائی بناتا ہے۔ بڑے اطمینان کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، سرکار کی زندگی کا خلاصہ ہی توحید اور ولایت علی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں آیات اور روایات کو سامنے رکھنے کے بعد بات کر رہا ہوں، یا توحید سمجھائی ہے یا مولا علی کی محبت۔ لہٰذا میرے عزیزو، یہ تو چیزیں ایسی ہیں۔ اچھا، میں اگر مستند کر دوں اپنی بات کو، کوئی کہے گا صاحب کہہ تو رہے تھے حدیثیں اور آیات، کوئی حدیث تو سنائی نہیں، ایسے بول رہے تھے، بس ہم بھی سن رہے تھے، مائک ان کے پاس تھا، ہمارے پاس آئے گا تو جواب دیں گے۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی کے ذات۔ تو میں ایک مولا رضا کی حدیث سنا دیتا ہوں جی، اللہم صلی علی حدیث سلسلۃ الذہب۔ 2 حدیثیں سناؤں گا، 2 حدیث سلسلۃ الذہب۔ سلسلۃ الذہب اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی ہر کڑی، چین ہوتی ہے، چین، زنجیر، اس کے اندر کڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں نا، وہ ہر کڑی، وہ ہر حلقہ وہ سونے کا ہو جی۔ جس حدیث کے سارے راوی ان کے نام سونے میں تولنے سے بھی زیادہ مہنگے ہو، جتنے راوی حدیث کے اندر آئے ہیں سب کے سب اگر معصوم ہوں گے تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب، سونے کی زنجیر والی حدیث۔ یعنی بات شروع ہوگی، فرض کریں امام علی نقی نے بیان فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو امام علی نقی فرمائیں گے سمعت عن ابی، میں نے اپنے بابا سے سنا،
وسمع من ابی، اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا، 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 اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا۔ جس حدیث میں سارے راوی معصوم ہو، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب۔ ذہب کہتے ہیں سونے کو، سلسلہ کہتے ہیں چین کو، سلسلہ کہتے ہیں چین کو، وہ جو زنجیر کو، اور سلسلہ الذہب یعنی سونا۔ اب سونا کیونکہ قیمتی چیز تھی تو یہی تعبیر ہوئی، ٹھیک ہے، سونے کی بات ہوئی ہے، کسی اور گولڈ کی بات نہیں ہو رہی کہ وائٹ ہے یا بس یلو ہے، سونے کی بات ہے۔ اب اس میں جتنے بھی راوی ہیں سارے معصومین ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، سرکار نے فرمایا ہے، امام رضا نے بیان کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ فرما رہا ہے، اللہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، اللہ کہہ رہا ہے یہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ جی قلعے کو کوٹ بھی کہتے ہیں نا، یہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ بھائی قلعہ کس لیے بنایا جاتا تھا؟ دشمن سے بچنے کے لیے، جی مخالف کی فوج سے بچنے کے لیے۔ قلعے کے اندر آ گئے تو گویا محافظ کھڑے ہوئے ہیں، اب قلعے کے اندر والوں کو بچائیں گے۔ تو اللہ ارشاد فرمائے جو لا الہ الا اللہ ہے یہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ کہہ کر حضرت نے فرمایا ولیکن بشروطہا، مگر یہ جو قلعہ ہے نا یہ بچائے گا چند شرائط سے۔ بھائی مثلا فرض کریں قلعہ ہو اور سپاہی نہ ہو، قلعہ ہو اور سپاہی نہ ہو تو سارا دشمن اندر آ جائے گا نا۔ صرف قلعہ تھوڑی، دیواریں تھوڑی بچاتی ہیں، دیواروں کے ساتھ چوکیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور روشن دان بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے سپاہی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ دیواروں کو توڑنا آسان نہیں ہوتا، بڑی دیواریں ہوتی ہیں قلعے کی۔ تو معصوم فرما رہے ہیں ولیکن بشروطہا، یہ اللہ کا لا الہ الا اللہ جو قلعہ ہے یہ بچاتا ہے دشمن سے، عذاب سے، مگر اس کی شرائط ہے۔ یہ کہہ کر حضرت نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا انا من شروطہا، اور میں علی رضا ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں۔ توحید اور ولایت ذہن میں رہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ حدیث ایک دوسری حدیث سنا دوں، یہ حدیث سرکار مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا اور انہوں نے اللہ سے سنا۔ انہیں اللہ نے کہا، فرمایا کیا؟ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، علی کی ولایت مجھ اللہ کا قلعہ ہے۔ تھک گئے میرے دوست، علی کی ولایت مجھ اللہ کا قلعہ ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، علی کی ولایت مجھ اللہ کا قلعہ ہے، فمن دخل حسنی امن من عذابی، اور جو اس علی کی ولایت میں آ گیا مجھ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا سنی شیعہ مولائی مجمع، یہ ہمارا حسن ہے، ہمارے سندھ کا حسن ہے، جی جی یہ ہمارے سندھ کا حسن ہے۔ میں ابھی میر ضامن حسین تالپور سے کو بتا رہا تھا کہ ہم نے مطالبہ رکھا ہے سندھ حکومت سے کہ فارسی زبان اسکولوں میں نافذ کی جائے تاکہ قلندر سمجھ میں آئے۔ قلندر کا تو کلام ہی فارسی میں، اتنا بڑا محسن ہمارا اس خطے میں ولایت علی لانے والا، اس خطے میں لوگوں کو مولائی بنانے والا، اس خطے میں لوگوں کو ماتمی بنانے والا، اس کا تو کلام ہی فارسی میں ہے۔ تو جب کلام فارسی میں ہے تو ہم تو سمجھیں گے، جب تک پڑھیں گے نہیں فارسی کو تو کلام کیسے سمجھیں گے؟
وہاں وہ جو کافیاں بنی ہوئی ہیں، جو خانقاہیں بنی ہوئی ہیں قلندر پر، یعنی جو ہے سیون میں، وہاں کے جو فقیر ہیں وہ ایک دوسرے کو کلام یاد کرواتے ہیں. فقیروں کو تو کلام یاد ہے قلندر کا. ایک فقیر مجھے اتنی تیزی سے ازبر کلام سنا رہا تھا فارسی میں نے ایک شعر پہ روک کے کہا اس کا ذرا مجھے تشریح کر کے بتاؤ. کہہ لیں یہ نہیں آتی ہمیں، کلام پورا آتا ہے. تو جب وہ پڑھے گا کوئی طالب علم تو اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ قلندر کہہ کیا رہا ہے. قلندر نے تو کلام کہا اس لیے تھا نا کہ سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. الحمدللہ بات کو سنا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس پہ عمل ہو. تعجب بتا دوں آپ کو، تعجب کی بات، پورے پاکستان میں بالخصوص سندھ میں ایک پی ایچ ڈی بھی نہیں ہے قلندر پہ. ایک پی ایچ ڈی ہولڈر بھی نہیں ہے، ایک نے بھی پی ایچ ڈی نہیں کی. قلندر پہ سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن کام کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے. یہ جو اولیاء الہی، یہ جو بزرگان دین ہمارے اس خطے کے اندر پیغام لے کر آئے، یہ یہاں کے لوگ تو نہیں تھے. یہاں کے لوگوں کی زمین انہوں نے آمادہ کی. اور شاہ لطیف بٹائی کا تو کیا کہنا، انہوں نے سندھی میں بات کی ہے لہذا زیادہ سمجھ میں آتے ہیں. جی ان لوگوں نے کام کیا ہے، انہوں نے ولایت علی کو ہمارے ضمیر میں ڈالا ہے. محبت اہل بیت کو انہوں نے ہمارے خمیر میں ڈالا ہے. اور خاص طور پر خواتین نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے. ہماری ماؤں نے، ہماری دادیوں نے، ہماری نانیوں نے، ہمارے گھر کی خواتین نے. ہم میں سے بہت سارے لوگ تو 2 مجلس کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں، مگر خواتین 10ویں مجلس کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ وہاں مرثیہ ہو رہا ہے وہ سن کے آ جاؤں. ہمیں اگر عزادار بنایا ہے نا تو ہماری ماؤں نے بنایا ہے. ہاں ہمیں ماتمی بنایا ہے نا تو ہماری دادیوں نے بنایا ہے. کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں کہ جو تھک جاتے ہیں علم اٹھا کر اور تعزیہ اٹھا کر، مگر ماں جیسے گھر میں آ کے وہ آتا ہے نا، وہ کہتی ہے عاشور کا دن ہے آج گھر میں کیوں آئے ہو؟ جاؤ جا کر ماتم کرو، جاؤ جا کر تعزیہ اٹھاؤ، جاؤ جا کے امام بارگاہ میں بیٹھ جاؤ. یہ بزرگ باز بیٹھے ہوئے، انہیں یاد ہوگا، میں تو بہت چھوٹا ہوں ان میں سے بہت سے. مجھے یاد ہے کہ 10 دنوں میں گھر کے مرد گھر نہیں جاتے تھے. امام بارگاہ میں ہی فرش بچھتا تھا، سب وہیں تکیہ لگا کے رہتے تھے. امام حسین کا گھر آباد ہوتا تھا اور سب عزاداری. یہ ہماری ماؤں کا، ہمارے گھر کی خواتین کا ہم پر احسان. انہوں نے اپنا کام کر دیا. جی نعت علی پڑھ کے تو دودھ پلاتی تھی. یا حسین کہہ کے تو پانی پلاتی ہیں. تو جس کا بچہ یا حسین کہہ کے پانی پیتا ہو وہ یزیدی کیسے ہو جائے گا؟ وہ مروانی کیسے ہو جائے گا؟ محبت ان لوگوں نے ہمارے دل و دماغ میں ڈالی ہے، اور ان بزرگوں کے ساتھ جن کا خاص رابطہ اور تعلق ہے وہ ان ہستیوں کا ہے جن میں سے میں نے چند کے نام لیے. تو اللہ کے نبی نے ساری زندگی 2 پیغام پہنچائے. جی اللہ کی توحید اور مولا علی کی ولایت. جو علی والا ہے وہ موحد ہے، اور جو موحد ہے وہ علی والا ہے. اگر کوئی مولا علی کو نہیں مانتا، یقین جانیے وہ اللہ کو نہیں مانتا. ہاں وہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ چاہے کتنے ہی آپ کو نماز پڑھتا ہوا نظر آئے، وہ اللہ کو نہیں مانتا. وہ چاہے برابر روزے رکھتا ہو، جو علی کو نہیں مانتا وہ اللہ کو نہیں مانتا. دلیل دینے جا رہا ہوں. جنگ صفین میں اتنی شدید جنگ تھی کہ سروں پہ سر اڑ رہے تھے، تڑوں دھڑوں پہ دھڑ گر رہے تھے، چیخ پکار کی آوازیں تھیں، علامان الافیز کی آوازیں تھیں، اور مولا علی کی تلوار ایک ایک لمحے میں 10 آدمیوں کے سر اتار رہی تھی. اس کیفیت میں ایک شخص مولا کے سامنے آ کے جنگ میں، میدان میں آ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا، یا علی مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. حضرت نے تلوار روک دی، تلوار چلا رہے تھے، روک دی. تو ایک صحابی کی آواز آئی، یہ کوئی جگہ ہے سوال کرنے کی؟ تو مولا نے فرمایا کوئی جگہ نہیں ہوتی سوال نہ کرنے کی. جب میں نے دعویٰ کیا ہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، تو ہر جگہ پوچھنے والے کا حق ہے کہ مجھ سے پوچھے، اسے سوال کرنے دو. حضرت نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہنے لگا بتائیں اللہ ہے پہ دلیل کیا ہے؟
اللہ ہے پر دلیل کیا ہے؟ تو پھر ایک اور صحابی کی آواز آئی، دیکھیں سوال جنگ کے میدان میں، سوال یہ مولا سے جنگ چھڑوا دی، سوال کر رہا ہے اور سوال بھی کر رہا ہے توحید کا، کہنے لگا اللہ ہے پر دلیل کیا ہے؟ حضرت نے دلیل دینا چاہا تو کسی نے آواز دے کر کہا اس شخص کو کہ یہ کوئی وقت ہے سوال کرنے کا، توحید کے بارے میں سوال کر رہے ہو، مولا بیٹھ جائیں، مسجد میں چلے جائیں، کہیں گھر چلے جائیں، جب جا کے پوچھ لینا۔ حضرت نے فرمایا اس نے سوال بالکل صحیح کیا ہے، یہ ہماری جنگ ہے ہی توحید کے جنگ۔ انہوں نے اگر اللہ کو مان لیا ہوتا تو مجھ سے لڑنے نہ آتے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ انہوں نے مجھے مانا کب ہے؟ اگر انہوں نے اللہ کو مانا ہوتا تو مجھ سے نہ لڑتے۔ یہ مجھ سے لڑنے ہی اس لیے آئے، انہوں نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں۔ میری گفتگو کا مکمل محور یہ رہا کہ نبی نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی۔ لہذا میرے بچوں جوانوں، اس عقیدے کا خیال رہے جسے عقیدہ توحید کہا جاتا ہے، اور اس نظریے کا خیال رہے جسے عقیدہ ولایت علی کہا جاتا ہے۔ کوئی علی والا نہیں ہو سکتا جو موحد نہ ہو، اور موحد اگر کوئی ہے تو اسے علی والا ہونا پڑے گا۔ جی لو اجتماع الناس علی حب علی بن ابی طالب، حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے اگر لوگ علی کی محبت پر اتفاق کر لیتے لما خلقت النار، تو میں دوزخ ہی نہ بناتا۔ یہ میں نے دوزخ بنائی اس لیے ہے کہ علی کو مان نہیں رہے۔ یہ ہے خلاصہ محرم کا، یہ ہے خلاصہ کربلا کا، یہ ہے خلاصہ امام حسین کی قربانی کا۔ کربلا سجی ہی ولایت علی کی وجہ سے۔ یہ میرے مولا رضا فرماتے ہیں اگر انہوں نے غدیر کو بھلایا نہ ہوتا، جو غدیر کو انہوں نے بھلا دیا تھا امت نے، اگر غدیر کو بھلایا نہ ہوتا تو کربلا میں یہ سانحہ نہ ہوتا۔ یہ قربانی دی ہی گئی اس لیے ہے کہ جو غدیر میں نبی نے سمجھایا تھا امت اسے بھول گئی تھی۔ حتیٰ ایک صحابی سے پوچھا مولا علی نے کہ تم غدیر کے میدان میں کہاں تھے؟ تو اس نے کہا میں تو نبی کے منبر کے قریب کھڑا تھا۔ حضرت نے فرمایا نبی نے میرے بارے میں کیا کہا؟ تو لوگوں کو دیکھ کے کہنے لگے مجھے یاد نہیں آ رہا۔ جی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کے مرے، جی انجام اچھا نہیں ہوا ہر اس شخص کا جس نے مولا علی کی ولایت کو نظر انداز کیا ہے، جان بوجھ کے، جانتے ہوئے کہا کہ نہیں جانتا۔ علی بولنا جہاد اکبر سے کم نہیں ہے۔ جی مولا علی کی ولایت کی تبلیغ در حقیقت ایک جہاد ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم تو چھوڑ دیتے ہیں نا، دیکھا یہاں پر کچھ مفاد ٹکرائے گا، یہاں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، نہیں میں تو سنی ہوں، تم جیسوں کو تو کا شیعہ ہونا ہی نہ بہتر ہے، تم جیسے تو شیعہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ جب چاہتے ہو کہہ دیتے ہو میں سنی ہوں۔ بھائی مرد بنو، ہمت کرو، حوصلہ کرو۔ جی جنت ان کے ہاتھ میں ہے، آخرت ان کے ہاتھ میں ہے، قبر ان کے ہاتھ میں ہے، جب چاہتے ہو ہاتھ اٹھا لیتے ہو۔ کوئی احسان تو نہیں کر رہے ہو کہ تم شیعہ ہو، اور علی کو تو ویسے بھی ایسے شیعہ نہیں چاہیے جو روزانہ رنگ بدلتے ہوں۔ ہمت والوں کی بات ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نہیں بڑی تعداد ہے، بلند صلوات دیا کریں۔ پچھلی دفعہ ہم آئے تھے تو شاید رات میں مجلس تھی میرے ساتھ۔ مومنین کی تعداد آج بیٹھنے کی جگہ نہیں رہی، اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ آج 12 محرم ہے، چلیے میرے ساتھ کربلا چلیے۔ 3 دن بعد نبی کا بیٹا دفنایا جا رہا ہے، 3 دن بعد زہرا کا بچہ دفنایا جا رہا ہے۔ عجیب غربت ہے، جن کی خاطر ساری کائنات بنی، جن کے تصدق میں اللہ نے پانی خلق کیا، جن کے صدقے میں اللہ نے آسمان اور زمین بنایا، یہ ہوا بھی جن کے صدقے میں بنی ہے،
انہیں کربلا میں پیاسا رکھا گیا ہے، اور وہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پیاسا رکھا۔ آپ کے گھر میں بچے ہیں نا، جب آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے چیز لے جاتے ہیں، جی آپ مثلاً 2 دن بعد گھر جا رہے ہیں، مثلاً سفر سے لوٹ رہے ہیں، تو اپنے بچوں کے لیے آپ چیزیں تحفے تحائف لے جاتے ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ چھوٹے بچے کو دیتے ہیں نا، اور جو بڑے بچے ہوتے ہیں انہیں یہ تسلی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹا ہے نا، اس لیے اسے پہلے مل رہا ہے، پہلے اسے دے دیں گے پھر ہمیں دیں گے۔ یہ بچوں کو تسلی ہوتی ہے، ہم تھوڑے سے بڑے ہیں نا، وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، وہ چھوٹی بہن ہے، پہلے اسے ملے گا پھر ہمیں ملے گا۔ امام حسین جب علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے تو حسینی بچوں کو یہ یقین تھا کہ وہ چھوٹا ہے نا، پہلے چھوٹے بچے کو پانی پلایا جاتا ہے۔ اور جب امام حسین علی اصغر کو لے کر گئے اور دشمن نے تیر مار دیا، اس بچے کو پانی تو نہیں پلایا، اس بچے کے گلے پہ تیر مار دیا، تو امام جو بچہ کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا، اسے جب واپس لے کر آ رہے تھے تو وہ بچہ چین سے سو رہا تھا نا۔ دور سے بچوں نے دیکھا کہ جو بھائی ابھی تڑپ رہا تھا وہ بابا کی گود میں چین سے سو گیا ہے، پانی پی کے سو گیا نا، پانی مل گیا تو نیند آ گئی ہوگی نا۔ تو دور سے جناب سکینہ نے آواز دے کر کہا، بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا ہے؟ بچی کی آواز بلند ہوئی تو خیمے کے در پہ اس بچے کی ماں آ گئی، جناب رباب علی اصغر کی ماں جناب سکینہ کی والدہ دروازے پر آ گئیں۔ امام حسین نے اپنی زوجہ کو دروازے پہ دیکھا تو امام الٹے پیر پیچھے ہٹنے لگے، الٹے پیر پیچھے ہٹنے لگے، چہرہ بی بی کی طرف تھا، پیچھے ہٹنے لگے، بی بی آگے بڑھنے لگی، امام پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کیفیت میں آواز دے کر کہا، رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں میں کون ہوں؟ بی بی رباب کی دور سے آواز آئی، آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں۔ جب امام نے یہ جملے سنے نا، ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھے اور ایک مرثیے کے برابر جملہ فرمایا یا بنیا مثلو کا ینہر، اے میرے لال عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، مرحومہ مغفورہ کہ اللہ درجات کو بلند فرمائے۔ ایک عزادار خاتون، ایک مولا کی غمخوار خاتون کی مجلس برسی بھی ہے نا۔ ہاں عزادارو، امام کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے خود امام حسین تھے، امام کو پیاس زیادہ لگتی تھی۔ بچپن سے جناب زہرا آواز دے دے کے کہتی تھی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ امام حسین کے سرانے پانی بھر کے رکھا جاتا تھا کہ جب حسین پانی مانگے تو پانی لانے میں دیر نہ ہو جائے۔ جب کبھی امام حسین پانی مانگتے تھے سب دوڑتے تھے کہ جلدی پانی لے کر آؤ۔ ایک دفعہ مانگا تھا حضرت قمبر سے، قمبر بابا کے غلام سے، قمبر مجھے پانی پلاؤ، تو کتنی جلدی گئے ہوں گے جناب قمبر پانی لینے؟ تو مولا علی نے دور سے دیکھا کہ قمبر بھی جا رہے ہیں اور 3 سال کا عباس بھی جا رہا ہے۔ حضرت عباس کی عمر اس وقت 3 سال کی تھی۔ دوڑتے ہوئے گئے، گھڑے سے پانی بھرا اور حضرت قمبر سے پہلے واپس آئے، اور یہ سوچ کر آ رہے تھے جلدی جلدی کہ کہیں مجھ سے پہلے قمبر نہ پلا دے۔ تو جب جلدی جلدی حضرت عباس دوڑتے ہوئے آ رہے تھے نا تو پانی چھلک رہا تھا، برتن میں سے نکل نکل کے حضرت کے ہاتھوں پہ لگ رہا تھا۔ مولا علی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آئے، قریب آ کے بیٹھ گئے اور عباس کی پیشانی کا بوسہ دیا اور اپنے اصحاب سے فرمایا آج میرا عباس پانی لے آیا، لیکن کل کربلا میں یہ بچوں کے لیے پانی لینے جائے گا، یہ پانی نہیں لا سکے گا، اور اس پانی کی خاطر اس کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں گے۔ اجرکم اللہ، حق ہے ایسے بلند آواز ہے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ سب سے زیادہ کربلا میں، کیونکہ امام حسین کو پیاس زیادہ لگتی تھی، تو پیاسے کربلا میں سب سے زیادہ وہی ہوں گے نا جو سب سے بعد میں شہید ہوئے ہیں۔ سب سے آخر میں امام حسین شہید ہوئے ہیں نا، جب سب سے آخر میں امام حسین شہید ہوئے ہیں تو پیاسے بھی زیادہ ہیں، اور پیاس ویسے بھی زیادہ لگتی تھی۔ اہل بیت کو امام حسین کی پیاس کا اتنا قلق تھا، اتنا دکھ تھا، اتنی تکلیف تھی بیویوں کو کہ حسین کو پیاسا مار دیا، کہ جب گھوڑا آیا ہے نا خبر سنانے
امام حسین کو جب شہید کر دیا کوئی بھی تو نہیں تھا جو جا کے بتاتا گھر والوں کو کہ کیا ہو گیا. ہمارے ہاں اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو عزیز و اقارب اس گھر کے اس فرد کے قریب آ کے بیٹھتے ہیں اور جملے بدل بدل کے تاکہ اسے تیار کریں بتانے کہ تمہارا عزیز دنیا سے چلا گیا ہے. جوان بیٹا اگر کسی ماں کا مر جائے تو اس ماں کو فوراً نہیں بتاتے نا, آہستہ آہستہ بتاتے ہیں. ہاں جانا ہے دنیا سے تو سب کو جانا ہے. وہ ماں کو آمادہ کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ماں آمادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ علی اکبر کو یاد کرو. تو وہ ماں کہتی ہے کیا بات ہو گئی ہے؟ کہ تمہارا جوان بیٹا ایکسیڈنٹ میں چلا گیا ہے. تو وہ تیاری کر کے پھر اس کو تسلی ہوتی ہے, اس کے ذہن پر اتنا اثر نہیں آتا کہ آہستہ آہستہ کوئی بتائے. کیا غربت ہے نواسے رسول کی, کوئی بھی نہیں ہے جو جا کر زینب کو بتائے کہ حسین مار دیا. کوئی بھی نہیں ہے جو جناب رباب کو بتائے کہ تمہارے شوہر کو مار دیا. کیا غربت ہے نواسے رسول کی کہ ذوالجناح بتانے آیا ہے. جب امام شہید ہو گئے تو ذوالجناح دوڑتا ہوا آیا ہے اور ایسے پیر مار رہا تھا زمین میں جیسے ماتم کر رہا ہو, ایسے آوازیں نکال رہا تھا کہ جیسے نوحہ پڑھ رہا ہو, اور دوڑتا ہوا آیا خیموں کے قریب اور پھر خیموں کے گرد چکر کاٹنے لگا, ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے. ہاں وہ چاہ رہا تھا پہلے بیٹی کو بتائے. باپ اور بیٹیوں کا تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے. وہ جانتا تھا کہ سکینہ بابا سے کتنا پیار کرتی. ذوالجناح چاہتا تھا کہ پہلے سکینہ کو خبر ہو, تو ڈھونڈنے لگا کہ سکینہ کہاں ہے. اسی خیمے میں, اس کی حس بہت تیز ہوتی ہے, گھوڑے کی حس بہت زیادہ تیز ہوتی ہے, یہ دور سے خوشبو محسوس کرتا ہے اپنے مالک کی, مالک کے گھر والوں کی. تو ڈھونڈ رہا تھا کہ بی بی کہاں ہے. اسی خیمے کے دروازے پہ جا کے رک گیا جس میں بی بی تھی, اور پھر آوازیں نکالنے لگا. تو بی بی کتنی جلدی باہر آئی ہوں گی. بابا کے گھوڑے کی آواز کو سکینہ نہیں جانتی تو کون جانے گا. جب اس نے آوازیں لگائی تو بی بی خیمے سے باہر آئی. تو جیسے ہی باہر آئی تو دیکھا خالی گھوڑا ہے اور زین ڈھلکی ہوئی ہے, اور گھوڑا کئی جگہ سے زخمی ہے. سمجھ گئی کہ میرے بابا کو مار دیا ہے. تو انتہائی وقار کے ساتھ, قربان جائیں اہل بیت کے بچوں پر, انتہائی وقار کے ساتھ بی بی نے قدم اٹھائے, اور گھوڑے نے گردن جھکائی ہوئی تھی تو اس کے گردن پہ ہاتھ رکھا اور ایک سوال کیا, یا جواد ابی ہل سقیا ابی ام قتل اچھانا, اے میرے بابا کے با وفا گھوڑے مجھے اتنا بتا پانی پلا کر مارا. میرا بابا پیاسا بہت تھا. اللہ لعنت اللہ اللہ الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما, مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. سورہ فاتحہ مرحومہ والدہ میر ضامن حسین خان تالپور رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی